ٹھیک ہے. ایمان بالغیب کے نام سے چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے, بہت اہم چیپٹر ہے اسلامیات کا. تو اس میں ایمان بالغیب کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس ورڈ سے؟ کیمرہ اوپن کرو پہلے سب لوگ. سلوہ, حنزلہ, تنزیلہ, زینب. لاسٹ بار بول رہا ہوں, اب کی بار بولوں گا نہیں, ڈائریکٹ ریموو کر دوں گا. میرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو سیریس نہ ہو پڑھائی کے تعلق سے. شاید 2 بچوں کو لے کے پڑھاؤں گا لیکن سیریسلی پڑھاؤں گا. ہاں, تنزیلہ اور حمزہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے ایمان بالغیب کے ورڈ سے؟ کیا ہوگا اس لیسن کے اندر؟ حقیقت. ہاں, ایمان کا حقیقت. ایمان بالغیب کی حقیقت تھوڑا سا ایکسپلین کرو. عاطف, حنزلہ, کیمرہ ابھی تک اوپن ہوا نہیں ہے تم لوگوں کا. تنزیلہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے ایمان بالغیب سے؟ یقین رکھنا, بلیو رکھنا, کسی بھی چیز کو ماننا. ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اللہ پر بلیو رکھتے ہیں. تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہو گیا؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو بتائیں گے آگے ایکسپلین کر کے. غیب کہا جاتا ہے کسی بھی ایسی چیز کو جو ہم سے چھپی ہوئی ہے, کسی بھی ایسی چیز کو جو ہم سے چھپی ہوئی ہے. فار ایگزامپل, اس وقت میں دہلی میں بیٹھا ہوں اور میں کنیکٹڈ نہیں ہوں امریکہ سے, اور وہاں سے کسی بھی طور پر ابھی فی الحال جڑا ہوا نہیں ہوں, تو مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ میرے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے, تو یہ میرے لیے کیا ہے؟ غیب ہے. تو ہر وہ چیز جس کے بارے میں ہمیں نالج نہ ہو, جو ہمیں اپنے سینسز سے دکھائی نہ دے رہی ہو, ہمارے جو بیسک سینس ہیں, دیکھنا, سننا, سونگنا اور کان, آنکھ, ناک, جس سے ہم سارے کام لیتے ہیں, ان ساری چیزوں سے اگر ہم کسی چیز تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, کسی چیز کو ریچ نہیں کر پا رہے ہیں, اس کا مطلب کہ وہ غیب ہے. اب غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ہم مانیں کہ غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کل کیا ہوگا, اگلے سال کیا ہوگا, 2 دن بعد کیا ہوگا, یا جہاں ہم بیٹھے ہوئے وہاں سے الگ کہیں اور کیا ہو رہا ہے, ان چیزوں کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پورا لیسن اسی کے بارے میں ہے. ایمان بالغیب کہتے کسے ہیں, کون جانتا ہے ایمان بالغیب, ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے, ان ساری چیزوں کو اس کے اندر ڈسکس کریں گے. چلو محفوظ پڑھو اگر نیٹ ورک تمہارا صحیح ہو تو. چیپٹر 3 ایمان بالغیب. غیب کیا ہے؟ غیب ایک منٹ رکنا, ایک منٹ رکنا. غیب سے یہ مرادوں حنزلہ کلاس سے چلے گئے کیا؟ حنزلہ بس آتے ہیں, اٹینڈنس لگواتے ہیں, پھر رات بھر دن بھر پریشان کریں گے. سر کام دے دیجئے, سر یہ کروا دیجئے, وہ کروا دیجئے. سر حنزلہ ہے کلاس میں؟ بول کیوں حنزلہ مائک اوپن کرو, کیمرہ اوپن کرو. چلو محفوظ ریڈ کرو. محفوظ ایمان بالغیب. غیب کیا ہے؟ غیب سے مراد ہے, مراد وہ
حقیقتیں ہیں جو انسان کو حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی کبھی براہ راست انسان کے تجربے و مشاہد میں نہیں آتی، مثلا اللہ کی ذات و صفات، فرشتوں، وہی، جنت جہنم وغیرہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بتا رہے ہیں وہی جو بات میں نے بتائی اسی کو انہوں نے دوسرے انداز سے بتایا کہ غیب کیا چیز ہے. کہہ رہے ہیں غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں، وہ ریئلٹیز ہے، وہ ساری باتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہے. حواس کسے کہتے ہیں؟ سینسز کسے کہتے ہیں؟ محسوس کرنا. ہاں، محسوس کرنا. اس کے 5 بیسک سینسز آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھنا، سننا، چھونا اور سونگھنا. تو یہ جو حواس ہے، حواس خمسہ بولتے ہیں اور انگلش میں 5 سینسز بولتے ہیں. ان سینسز کے ذریعے سے جو حاصل نہ کی جائے، جو پوشیدہ رہے، چھپی رہے، کبھی براہ راست انسان کے تجربے مشاہدے میں نہیں آتی اور انسان ڈائریکٹلی اس کو جو ہے ایکسپیرینس نہیں کر سکتا ہے. مثلا اللہ کی ذات و صفات، فرشتے، جنت و جہنم، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا ہے. انسان کے پاس نالج ڈائریکٹلی نہیں ہے، اس نے خود سے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے یا اس نے خود سے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا ہے. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے انسان سے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ایک سے ایک نمونے ہیں بھائی. چلو، کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ایمان بالغیب. غیب کہا جاتا ہے. ایمان بالغیب نہیں، صرف غیب کہا جاتا ہے. چلو آگے چلو محفوظ. ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کی چیزوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتقاد پر ماننا کہ رسول ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے، غیب کی چیزوں کو بغیر دیکھے ماننا. ہم نے اپنی آنکھوں سے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے مان لیا. کیوں مان لیا؟ کیونکہ رسول نے اس کی خبر دی، اللہ کے میسنجر نے اس کی خبر دی، اللہ تعالیٰ کے جانب سے بھیجے ہوئے کسی بندے نے اس کی خبر دی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مان لیں. تو اسی کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب. چلو آگے. یس سر، ہمیں مختلف ذرائع سے معلومات حاصل ہوتی ہے. آنکھوں سے دیکھ کر شکل و صورت کا اندازہ لگاتے ہیں، ناک سے سونگھ کر اچھی بری بو معلوم کرتے ہیں، زبان سے چکھ کر مزہ تھوڑا معلوم الگ ہو کے کرتے بیٹھا ہیں. کرو، وہیں پیچھے تمہارا بھائی بیٹھا ہے، وہیں تم بیٹھ گئے ہو جا کے. تھوڑا سا سیپریٹ جگہ لے کے بیٹھا کرو. اسے کیوں چپ کرا رہے ہو؟ وہ تھوڑی کچھ غلط کر رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے. تمہیں الگ بیٹھنا چاہیے، اسے چپ کرا رہے ہو ڈانٹ کے. چلو چلو تم پڑھو مت، اس سے سلوا یس پڑھو، سر. سلوا پڑھو. سلوا سر کہاں سے پڑھنا ہے؟ دکھ رہا ہے کرسر؟ سر مل گیا. زبان سے چکھ کر مزہ معلوم کرتے ہیں، ہاتھوں سے چھو کر نرمی سختی کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں، باتوں کو کانوں سے سن کر کچھ تصور قائم کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے براہ راست بولتے ہیں، ڈائریکٹلی. بات کر سکتے ہیں. پھر کیسے مان لے کہ اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے، وہی معبود ہے. چنانچہ بعض لوگ محض اس وجہ سے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، حالانکہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ
چیز موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے جیسا بتایا کہ ہم اپنے سینسز کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے مختلف طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، چکھتے ہیں، تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ ڈائریکٹلی اس سے بات کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اسی لیے وہ اس کو غیب کہا گیا ہے. چنانچہ بعض لوگ اس وجہ سے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، حالانکہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہو. تو اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. اس کا وہ اگزامپل دے سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہے. کوئی اگزامپل دے سکتا ہے اس کا؟ لائٹ، لائٹ تو دیکھتے ہیں نا، روشنی ہوا، ہوتی. ہوا کہہ سکتے ہیں، ہوا کو ہم دیکھتے نہیں ہے لیکن ہوا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. ہوتی ہے. اسی طرح میں جو بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، میری آواز کو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن آپ یقین کر رہے ہیں کہ یہ چیز. تو ہر چیز کو ماننے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری، اس کو دیکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. ضروری نہیں ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح اب آگے سمجھائیں گے اسی چیز کو. اللہ تعالیٰ کی جو اگزامپل دیا ہے اس کو اور ایکسپلین کر کے بتائیں گے. چلو حمزہ آگے. ہم ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کون ہے جو ہوا کے وجود سے انکار کر سکتا ہے؟ دراصل ہماری صلاحیت محدود ہے، ہاں، ہماری جو اس لیے ایبلٹیز ہے یہ لمیٹڈ ہے. ہم سن سکتے ہیں لمیٹڈ، ہم بول سکتے ہیں لمیٹڈ، ہم جو ہے سوچ سکتے ہیں لمیٹڈ. ساری چیزیں یہ لمیٹڈ ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے زیادہ جانوروں کے اندر ہے. بہت ساری جو آواز کی فریکوینسی ہے وہ کبوتر ہم سے زیادہ سن سکتی ہے، اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ سننے کی صلاحیت دی ہے. تو انسانوں کے اندر یا جانور بھی ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، کریشنز ہیں، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو طاقتیں ہیں، چاہے کسی بھی چیز کی طاقت ہو، وہ ایک لمیٹڈ طاقت ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، بہت لمٹ میں ہے. چلو آگے. اس لیے ہم کسی چیز کو نہیں دیکھ پائے. اس کا پاتے یہ مطلب ہے کیا سر؟ نہیں دیکھ پاتے. نہیں دیکھ پاتے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی. جن تاروں کو ہم رات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دن میں بھی وہی موجود ہوتے ہیں، لیکن سورج کی تیز روشنی میں ہم انہیں دن کے وقت نہیں دیکھ سکتے. اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تاروں کا وجود نہیں رہا. اس سے بس اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری صلاحیت محدود ہے. ہاں، ہوا کے علاوہ دوسرا اگزامپل کیا دیا کہ تارے جو ہے جو ہمیں رات میں صاف دکھائی دیتے ہیں، دن کے اندر بھی وہ موجود ہوتے ہیں. ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے، سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی آنکھیں اور نظریں اس کو نہیں دیکھ پاتی سورج کی روشنی کی وجہ سے. یعنی سورج کی روشنی جو ہے وہ رکاوٹ اور آڑ بن جاتی ہیں اس کی نظر میں. یعنی اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ موجود ہی نہیں ہوتے، ہر کوئی مانتا ہے کہ وہ موجود ہوتے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہماری جو ایبلٹیز ہے، ہماری جو طاقت ہے ہر چیز کی، سننے کی، بولنے کی اور ہر چیز کی، وہ ایک لمیٹڈ مقدار میں. تو ہم دن میں تارا موجود ہے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کو ہم دیکھ نہیں. سب صرف اگزامپل دے رہے ہیں، آگے پورے جو ان کو بات سمجھانی ہے اصل اس کو سمجھانے کے لیے اس کی تمہید باندھ رہے ہیں، اس کا اگزامپل دے رہے ہیں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، تو آگے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو دن میں تارے موجود ہوتے ہیں نہیں؟ ہوتے ہیں. ہم لوگ کو ہوتے ہیں. دکھائی دیتے ہیں نہیں؟ ہوتے ہیں سر. نہیں دیتے ہیں. تو لیکن کوئی ایسا نہیں دکھا دیتے. نہیں دکھائی دینے کی وجہ سے کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ وہ ہوتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں. ظاہر سی بات ہے نہیں کہہ سکتے. ہوتے ہیں. ہاں، تو اس سے یہ اتنا ثابت ہوا کہ ہماری جو ایبلٹیز ہے وہ لمیٹڈ ہے،
اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کا نہ ہونا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. یہ چیز تو, یہ دونوں چیزیں تو اس سے سمجھ میں آ گئی. چلو آفی آگے. نیکسٹ پیریڈ کس کا ہے؟ انگلش کا. ہندی. چلو آفیہ پڑھو. دو منٹ تو تم کھا گئی, 4 منٹ بچا تھا. چلو پھر اس کو یہیں تک رہنے دو, اس پیراگراف تک. اس کو پھر نیکسٹ کلاس میں اسٹارٹ آگے کریں گے. ٹھیک ہے, اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہمیں. آج ہم نے جو پڑھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں, کسی چیز پہ یقین رکھنا, کسی چیز کو ماننا, کسی چیز پہ بلیو رکھنا, کسی چیز پہ اعتبار کرنا. اور غیب کہا جاتا ہے کسی بھی ایسی چیز کو جس کو ہم اپنے ڈائریکٹلی اپنے حواس خمسہ سے 5 سینسز کے ذریعے ڈائریکٹلی جس کو ہم معلوم نہیں کر سکتے ہیں, اس کو غیب کہا جاتا ہے. ایمان بالغیب کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کو ماننا جس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے اور اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کیا ہے, لیکن رسول نے ان کی خبر دی ہے. اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالغیب. اب اس کی ایگزامپلس کو دے کر کے آگے سمجھا رہے ہیں. 2 مثالیں دی, ایک ہوا کی اور ایک تارے کی, کہ اگر کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. آج یہیں تک رکھتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے سر ہیلو سر 82 میں اسلامیت کا ایگزام ہوگا؟ اسلامیات ہاف ایئرلی میں ہوگا اور فائنل میں ہوگا. تیاری ساتھ میں کرتے چلو. اسلامیات کا ایگزام سمجھ لو زندگی ہے تمہاری. سر ہمارا اورل بھی ہوگا اردو میں. اردو میں اگر اسکول کی طرف سے اورل کا رہا تو سب کا ہی اورل ہو سکتا ہے فیس ٹو فیس, اس لیے اس بار صحیح سے تیاری کرنی پڑے گی. اوکے سر. چلو ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.